منگل کے دن یہ دولت کی ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے ہی اس کے سارے معاملات حل ہو گئے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، منگل کے دن یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے ہی اس کے سارے معاملات حل ہو گئے۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ محترم ناظرین و کرام، آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ اگر آج آپ اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دولت بارش کی طرح آپ کے گھر پر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین و کرام، اگر آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ لوگ مکمل دیکھ لیتے ہیں تو یقین کریں یہ پورا عمل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ جائے گا، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں ہے، اس کو سچے دل سے اور سچی نیت کے ساتھ کرنا بھی ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن منگل کے دن عصر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، منگل کے دن اس سورت کو صرف ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ کو یقین کریں ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ 2-3 کتابیں ہیں، ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں بیٹا دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، اور جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جیسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں رزق کھول دوں اور جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین و کرام، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر زیر پیش ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور اس کی دنیاوی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا اور بہانے لگاتے ہیں۔ یقین جانیں تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے، اور اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا، وہ بقرہ اور سورۃ البقرہ اور آل عمران پیش پیش ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو پڑھایا۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ انشاءاللہ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حروف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب اللہ کا ایک حروف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے، لیکن الف ایک حروف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حروف ہے۔ ترمذی قرآن مجید کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس میں بو نہیں مگر مزہ میٹھا ہے، اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال نازبو ایک خوشبودار پودا کے مانند ہے کہ اس کی بو اچھی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال کوڑ تانبے کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ بھی کڑوا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حروف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی جیسا کہ احادیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ حوض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھنے پڑھے ہوئے انسان کو ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسے ہی ملیں گے جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضابطہ اور تعلیمات و ہدایت کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ تھوڑے، بالکل تھوڑے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ کیا پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ناظرین و کرام، منگل کے دن قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم چیز ہے۔ ناظرین، آج کے اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے منگل کے دن اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ اپنا سامان نکال دو کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات
ऐसा भी होता है मालिक मकान को आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और वो अपने दिल की तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देता है और हर साल ये फिक्र हमें सताती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। नाज़रीन किराम, इसके अलावा अगर आप लोग बीमार हैं, आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। बस आपका यकीन कामिल होना चाहिए। आज के इस अमल को करने के फौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिस्क को वसी और कुशादा फरमा देगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन अस्पताल में अपना इलाज करवा सकेंगे। आप अच्छा और मयारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे और आपके पास एक जाती शानदार सवारी भी होगी। आपको एक अच्छी गाड़ी भी मिल जाएगी। कारोबार में इतनी बरकत होगी कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। नाज़रीन किराम, हमने इस दुनिया को अव्वलीन तरजीह दे दी है और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। यही हमारे जवाल की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारी नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। ना फर्ज नमाज की फिक्र है और ना ही तिलावत कुरान की फिक्र है, ना सदका और खैरात की फिक्र है और बाद में परेशान रहते हैं और इधर उधर हम फिर सर झुकाते फिरते हैं कि ये हमें क्या हो रहा है, हमारे साथ हमारी तो जिंदगी दुश्वार हो रही है। तो नाज़रीन किराम, इस मुश्किल वक्त से निकलने का एक रास्ता आपको बता रहा हूँ। खुदा की कसम, अगर आप लोग इस वजीफे को बताए गए तरीके से कर लेते हो तो यकीन करें आपकी परेशानी चुटकियों में हल हो जाएगी। सबसे पहले ताऊज़ और तस्मिया 3 बार पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको 3 बार पढ़ें। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ें। कोई छोटे से छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपने 10 मरतबा ये कुरान मजीद की एक सूरत पढ़नी है। आपने 10 मरतबा पढ़ना है। दुरूद पाक के बाद आपने 10 मरतबा या रज़ाकू पढ़ना है। उसके बाद 10 मरतबा या वहाबू पढ़ना है। या रज़ाकू या वहाबू आपने दोनों नाम को मिलाकर भी पढ़ना है, तो ये एक शुमार होगा। इस तरह आपने या रज़ाकू या वहाबू 10 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने ये छोटी सी सूरह मुबारका सूरतुल कौसर को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेना है। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेना है और उसके बाद आपने चारों कुल आप लोगों ने चारों कुल पढ़ने हैं। बिस्मिल्लाह से आप लोग शुरू करेंगे और सबसे पहला कुल आप लोग ये वाला पढ़ेंगे, कुल या अय्युहल काफिरून। यहां से आप लोगों ने स्टार्ट करना है और आपने चारों कुल को पढ़ लेना है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये वजीफा बड़ा ही ताकतवर और ऐसा वजीफा है जो तीर बा हदफ है। अगर आप लोग इस वजीफे को कर लेते हैं तो यकीन जाने आपकी जिंदगी की तमाम तर परेशानियां हल हो जाएंगी। और इन चारों सूरतों को, इन 40 लफ्ज को कुल से शुरू होते हैं। सूरतुल इखलास, सूरतुल काफिरून, सूरतुल नास और सूरतुल फलक, 4 कुल इन्हीं से मुराद है। मुसलमान इन सूरतों का विर्द करते हैं ताकि खौफ से महफूज और पनाह और हिफाजत में रहें। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये चारों कुल आप लोगों ने 4 बार पढ़ने हैं और फिर आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब हाथ उठा के आप लोग दुआ मांगे अल्लाह पाक से। आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक जरूर उसको कबूल फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।